صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ہو، دیکھو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے زمانے میں یہ دعوت کا کام جاری و ساری فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ ایمان کی حفاظت والا کام اور اپنے ایمان کی تجدید والا کام۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا تھا جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے یوں پوچھا کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو کیا فرمایا؟ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ علماء کہتے ہیں ایک تو زبان سے کلمہ پڑھنا اور دوسرا امت میں چل پھر کر کلمے کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے میری آپ کی، کیونکہ پورے دین کا مدار اسی پر ہے۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اعمال میں جان نہیں ہوگی، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا ہمارے اعمال کھوکھلے ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ محنت کا حکم ہوا تو دو باتوں کو کہا گیا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنی قوم کا ایمان صحیح کرو اور اپنی قوم میں نماز کو قائم کرو۔ کلمہ نماز اگر بن گیا تو یہ قوم پوری دنیا میں غالب آ جائیں گی۔ اس کے لیے میرے دوستو اللہ پاک نے اس زمانے میں ہم پہ احسان کیا ہے۔ ہاں، یہ جو دعوت کا کام ہے نا، یہ اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ کی بڑائی کون سمجھاتا، اللہ کی طاقت کون بتاتا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو سب کچھ سمجھتا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا تو باپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو گیا تو دکان کارخانے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور پھر تھوڑا بڑا ہو کر خود جو کارخانے میں بیٹھ گیا تو پھر وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ کوئی اس کو گھر والا، محلے والا، سماج والا، دوست، احباب، رشتہ دار، کوئی اس کو نہیں سمجھاتے کہ بیٹا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ساری دنیا کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے مفتی فیضان صاحب مالیگاؤں کے، وہ اکثر بات سمجھاتے، آج پوری دنیا میں جو انسان پریشان ہے، مسلمان تو پریشان نہیں، انسان بھی پریشان ہے، پوری دنیا کی انسانیت پریشان ہے۔ اس کی وجہ دو ہے، سنو، ایک وجہ جہالت ہے، جہالت، اور دوسری وجہ معصیت ہے۔ اور پھر فرماتے تھے معصیت کی وجہ بھی جہالت ہے، معصیت کی وجہ بھی جہالت ہے۔ کیا مطلب جہالت کا؟ کہ آج ہم دنیا کی چیزوں کو پہچانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو آدمی پہچانتا ہے، جس پہ جان لگا، جس پہ مال لگا، اس کی قیمت اسے پتہ، اس کی اہمیت اس کے پتہ، بلکہ اس کا آدمی ماہر ہو جاتا۔ اکثر ایک بات دیکھو آپ، جانوروں پہ محنت کرتے کرتے آدمی جانوروں کے ماہر بن گئے۔ بھینس کو دیکھ کر بتا دے کہ یہ مہسانہ کی کہ کہاں کی ہے، اور اس کے تھنوں کو دیکھ کر بتا دے کتنا لیٹر دودھ دیتی، 8 دیتی، 7 دیتی، 5 دیتی۔ کیوں؟ محنت ہوئی ہے چیزوں پر، تو چیزوں کی قیمت معلوم، چیزوں کا اندازہ معلوم ہے نا۔ عام لوگ نہیں پہچان سکتے یہ کون سا اسٹیل ہے، یہ کون سا پلاسٹک ہے، لیکن اس لائن کا ماہر برام بتا دے گا 110 ہے، 120 ہے، کیا ہے۔ کیوں؟ چیزوں پہ محنت ہو گئی تو آدمی چیزوں کو پہچانتا ہو گیا۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نے اور آپ نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اسی کے پاس جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس اللہ کی پہچان، یہ ہے دعوت کا بنیادی مقصد۔ تو جب تک یہ امت اللہ کو نہیں پہچانے گی
تب تک یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرے گی۔ یہ بات لکھ کے لے لو آپ، کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب تک یہ کسی کو پہچانتا نہیں اس کی مانتا نہیں۔ آپ دیکھو ٹریفک کے سگنل پر ایک آدمی خالی کھڑا ہے اور وردی میں کھڑا ہے، بڑے بڑے ترم خان کی ہمت نہیں ہوتی سگنل توڑنے کی، ہاں فوراً اس کا پیر آٹومیٹک بریک پہ لگتا اور لا کر کھڑی کر دیتا وہ گاڑی، ہاں چاہے بڑے سے بڑا ہو۔ کیوں؟ اس کی طاقت کو پہچانتا ہے، اس کے ہاتھ بتانے پر رک جاتا، کیوں؟ اس کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح فرما رہے تھے کہ ایک پولیس والے کی طاقت کو پہچان کر چور چوری کرنے سے رک جاتا، پاکٹ مارنے سے رک جاتا، تو کیا ایک مسلمان کو جب اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی تو بولے یہ گناہ سے بچیں گا نہیں بچیں گا؟ تو اس اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا یہ میری تمہاری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، کسی نے پوچھا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ فضائل صدقات میں لکھا ہے، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے معرفت مل جائے، معرفت یعنی اللہ کی پہچان مل جائے۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت کے ذریعے سے دلوں میں اس بات کو اتارو، یہ ساری دنیا مخلوق ہے، یہ ساری دنیا بنی ہوئی ہے، اور ان ساری دنیا کو بنانے والا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں۔ قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے اللہ، و بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہیں گے۔ اس اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ میں ایمان لے آیا، اور کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن اللہ قرآن میں اس اعرابی سے اور اس دیہاتی سے کہہ رہے، نبی کو کہہ رہے کہ ان کو کہو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی جی آپ اس دیہاتی سے کہیے کہ تو ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی تو اسلام لایا ہے، ابھی تیرے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اعرابی نے کلمہ پڑھا تھا میرے تمہارے جیسا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایمان نہیں لائے تم تو آج مسلمان ہوئے ہو۔ آج اللہ معاف کرے مجھے آپ کو ایمان کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولو، ہندوستان سے 1,70,000 کے قریب اللہ حاجیوں کو پہنچایا ہے، اللہ ان کے وہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہے نا۔ اتوار کی رات سے مینا کا سفر شروع ہونے والا ہے، بس کل کا ایک دن بچا ہے، حاجی وہاں پہنچ رہے ہیں، آج یا کل صبح میں آخری فلائٹ اترے گی۔ لیکن حاجی حج میں جانے سے پہلے 15 جگہ پر کیمپوں میں جاتے ہیں، جوڑ میں جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ حج میں جا رہے تو حج کو سیکھ کے جانا۔ لوگ سوالات کرتے ہیں، مصعب ایسا کیوں؟ کہ حج میں جا رہے ہیں، حج کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، مسائل کو پوچھتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایمان والا کبھی اپنے ایمان کے بارے میں متفکر نہیں ہوتا، جبکہ ایمان تو سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اعمال کی کمی اللہ برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان کی کمی اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ نے منع کیا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ زانی کو، جھوٹے کو، کذاب کو، چوری کو، ہر ایک گناہ اللہ معاف کر دیں، اللہ کو کوئی پڑی نہیں۔
لیکن اللہ نے قرآن میں کہا تو میں سب معاف کروں گا، شرک کو معاف۔ یہ دل ہے نا، دل یہ اللہ کے بسنے کی جگہ، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا بابا، اللہ کو بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی، حضرت میرا شوہر دوسری نکاح کرنا چاہ رہا، آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر دو کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی بندی، قرآن میں اللہ نے جب اجازت دی ہے تو حسن بصری منع کرنے والا کون؟ نہیں حضرت، میری زندگی کا مسئلہ ہے، آپ مسئلے کو سمجھو۔ بہت ضد کیا، بہت ضد کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں میں نہیں لکھ سکتا، قرآن کے خلاف میرا قلم نہیں چل سکتا۔ مجبور ہو گئی اور جاتے جاتے یوں کہہ گئی کہ اللہ کا حکم مانے ہیں، ورنہ میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ یہ سنتے ہی حسن بصری بے ہوش ہو گئے۔ عورت تو چلی گئی، جو مرید تھے انہوں نے پانی چھڑکا، افاقہ ہوا، اور مریدوں نے کہا، حضرت کیا ایک عورت کی بات پر اور خوبصورتی کی بات پہ آپ بھی بے ہوش ہو گئے؟ کیا میں اس پر بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ اس عورت نے مجھے یوں کہا کہ میں چہرے سے کپڑا ہٹا کر بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اور میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہونے کے باوجود میرے شوہر کو کیا ضرورت ہے کسی دوسری کو دیکھنے کی۔ تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جب ایک عورت کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے تو اس خوبصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کے بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ دیں؟ اس کے لیے میرے دوستو، آخرت کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری ہمیں یہ ہے۔ دیکھو یہ اگر مگر نکالو، میں تو اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں یہ اگر مگر بڑے خطرناک ہے۔ اللہ تو کرتے ہیں مگر، اللہ تو کرتے ہیں لیکن، نہیں نہیں نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ خالص ایمان مانگتے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 40 دن تک آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی ذریعے اور سبب کے پال کے بتایا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بغیر کسی سبب کے پال کے بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں 30 سال تک پال کے بتایا کہ دیکھو یہ ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اجی ہم تو پیدا کرنے میں نہ ماں کے محتاج ہیں نہ باپ کے محتاج ہیں، ہم تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے وہ سمجھو کہ جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے اسباب کو ہٹا دیتا ہے نا، پھر اللہ اپنے اور بندے کے درمیان کے اسباب کو ہٹا دیتا ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل آئے ہیں پوری طاقت کے ساتھ فرشتے لے کر کہ ابراہیم، نمرود نے آگ جلائی ہے نا، آپ فکر نہ کریں، ہم ہوا چلا کر آگ اڑا دیتے ہیں اور پانی برسا کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ دیکھو یہ سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ پانی والا اور الٹے ہاتھ پہ فرشتہ ہوا والا، کر دیتے ہم آپ کا انتظام۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ یہ جملے تھے، سنو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا اللہ میرے لیے۔ جب جبرائیل کو بھی ہٹا دیا اور فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، پانی کا، آگ کا، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ جب میرا بندہ ابراہیم مجھ سے بغیر سبب کے مدد مانگ رہا ہے تو میری عزت کی قسم کہ اب میں براہ راست آگ کو حکم دیتا ہوں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، عافیت کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم کو ٹھنڈی لگے اور اتنی گرمی نہیں کہ ابراہیم کو گرمی لگے۔ ایسا اللہ نے غیبی نظام کو حرکت دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کے سب سے اچھے 40 دن تھے جو میں آگ میں گزارا تھا۔ پوچھا کیا بات تھی؟ کہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ اپنا دیدار کراتے تھے۔ بتاؤ، اللہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے اور اللہ چاہے تو ہمارے گلزار کو آگ بنا دے، تو مسئلہ اللہ کا ہے۔
اس اللہ کو بٹھاؤ اپنے دلوں میں۔ ہاں سچی کہتا ہوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اللہ کا تأثر دلوں میں پیدا کرو گے تو اللہ سارے اسباب کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، اور اگر تمہارے دلوں میں خالق کے بجائے مخلوق کا تأثر ہوگا اللہ تم کو اسباب کے نیچے دبا دے گا۔ سچی کہتے ہیں، یہ دکان ہماری غلام بنے، ہم دکان کے غلام نہیں ہیں، یہ کھیتی ہماری غلام بنے۔ کہ نا فضائل ستاد میں بادل میں سے آواز آ رہی، کیا آواز آ رہی؟ فلاں کے کھیت کو پانی دے لو، پانی جمع ہو رہا اور نالے کے ذریعے سے اس کے کھیت میں پہنچ رہا۔ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تو کہا کہ 1/3 مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں اور اللہ غیب سے اس کی کھیتی کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دلوں میں سے نکال کے پھینکو اس کو کہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں تو اسباب میں لگتا ہوں سنت سمجھ کر۔ ہاں دیکھو اسباب کا، ہمارے بابا سیف اللہ صاحب آئے تھے نا ابھی اجتماع میں، بتا رہے تھے اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے اور اسباب کا یقین کرنا شرک ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ میاں بیوی ملتے ہیں، وہ ایک سبب ہے، سبب کے درجے میں ملتے ہیں، لیکن ملتے وقت نہ مرد کے دل میں نہ عورت کے دل میں کسی کے دل میں خیال نہیں ہوتا کہ بچہ ہم بنائیں گے۔ وہ تو صرف اپنا کام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور بچہ کون بناتا ہے؟ بس یہ چیز سمجھ لیں، ہماری دکان تو سبب ہے، ہمارے کارخانے اسباب ہیں، ورنہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑنے میں جان پر آئے۔ سچی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو کرنے والی ذات، لاک ڈاؤن میں سب دیکھ لیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد آج تک بھی سب دیکھ لیا، اچھے چلے گئے۔ ابھی ایک میسج آیا مجھے، 56 سال کی محنت کے بعد 56,000 کروڑ کا مالک، لیکن خود 75 سال کا ہو گیا، اب 56,000 کروڑ کو کرے گا کیا وہ؟ بتاؤ۔ بھاؤ نگر میں ایک ملاقات میں گیا، اس نے کہا الحمدللہ روزانہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی منصب انکم ہے، لیکن 20 سے 22 گھنٹے باہر رہتا ہوں، کبھی گھر میں کھانا نہیں کھایا، ڈھابے پہ کھانا کھاتا ہوں۔ اب بتاؤ، یہ زندگی ہے۔ تعجب ہوتا، ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ آخر آپ کما کس کے لے رہے ہیں؟ ہاں کس کے لیے کما رہے ہیں؟ بھائی اپنے بچوں کے لیے۔ تمہارے بچے بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، تم کما کے جاؤ، بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ، بچے بڑے ہو کر یوں کہیں گے اجی ابا نے ہمارے لیے کیا، ہم کو ہماری اولاد کے لیے بھی تو کچھ کرنا نہیں کرنا۔ بتاؤ، کسی کو چین سکون اطمینان نہیں۔ میرے پیارے آقا نے کہہ دیا، ایک وادی جنگل سونے کی مل جاوے نا تو بھی دوسرے کی، اور 2 مل جاوے تو یہ تو انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اس کے لیے موقع اللہ نے دیا ہے میرے دوستو، موت سے پہلے۔ اس کے لیے ہم سب ارادے کریں، جن کے 3